السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے ایک کامیاب ہونے والے شخص نے اپنی کہانی کچھ یوں لکھی۔ مجھے کامیابی کسی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی۔ جب میں پیدا ہوا تو میرے منہ میں سونے، چاندی، سلور، تانبے یا پیتل کا کوئی چمچ نہیں تھا۔ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزارنے والے لاکھوں خاندانوں میں سے کسی ایک خاندان میں پیدا ہونا کون سی خوش بختی کی بات سمجھی جا سکتی ہے۔ معاشی پسماندگی کی چکی میں پسنے والے 8 بچوں کی قسم پرسی کی حالت میں پالنے کی ذمہ داری کے بوجھ تلے دبے میرے ماں باپ، جنہوں نے خوشحالی کی کبھی شکل نہ دیکھی، اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر محرومیوں کی سولی پر چڑھی ہوئی میری ماں اڑتی ترستی اور لاچار زندگی جیتے جیتے بالآخر ہار گئی۔ میرے باوقار مزدور باپ کے ساتھ شانہ بشانہ مشقتوں کا بوجھ بانٹتے بانٹتے میری ماں اتنا تھک گئی کہ خاموشی سے ہمیشگی کے آرام کو اپنا لی۔ مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ ماں کی بیماری لا علاج نہیں تھی۔ امی کو بر وقت ہسپتال نہ پہنچوا سکنا اور صحت کی بنیادی سہولتوں سے محرومی ان کی موت کا سبب بنے۔ سوچتا ہوں امی جلدی ہسپتال پہنچ جاتی تو شاید ان کی جان بچ جاتی۔ پھر سوچتا ہوں بھلا ایک گدھا گاڑی آخر کتنی تیز چل سکتی ہوگی۔ آج نئے ماڈل کی شاندار گاڑیوں میں گھومتا ہوں تو امی کی بے بسی یاد آتی ہے اور سخت رلاتی ہے۔ کاش میں اپنی ماں کے لیے اس بے بسی کے لمحے میں کچھ کر سکتا، لیکن میں تب اتنا چھوٹا تھا کہ یہ تک احساس نہ تھا کہ میں نے کھویا کیا ہے۔ میں اس لیے روتا تھا کہ سب بہن بھائی روتے تھے، بلکہ کئی بار تو اس لیے روتا تھا کہ چپ کروانے کے لیے بابا جان سے ٹافی، ایک بسکٹ یا چند سکے مل جاتے تھے۔ سوچتا ہوں کاش امی تھوڑا سا انتظار کر لیتی تو آج میں انہیں دنیا کے سب سے اچھے ہسپتال لے جاتا اور ہر قیمت پر ان کے لیے خدا سے چند سانسوں کی التجا کرتا۔ بچپن میں آسودگی، پریشانی، محرومی اور تنگ دستی کی داستان تھا۔ خواہشوں کی جستجو دور کی بات، ضرورتوں تک کی بھی رسائی نہ تھی۔ اپنی پسند کے کپڑے کبھی نہ پہنے، امیر رشتہ داروں کی طرف سے بھیجے گئے پرانے استعمال شدہ کپڑے پہن کر گزارا کیا۔ چمکتے دمکتے الیکٹرانک کھلونوں کی بجائے اپنے ہاتھ سے بنائے مٹی کے کھلونوں پر ہی اکتفا کیا۔ زندگی میں ہر چیز کی کمی تھی۔ تنگ دستی، غربت، بیماری، بے بسی اور مایوسی کا راج تھا۔ زندگی محرومیوں سے بھری پڑی تھی۔ گھر کا جذباتی ٹمپریچر خطرناک حد تک پہنچ چکا تھا۔ ہاتھ تنگ ہے کہ الفاظ سن سن کے کان پک گئے تھے۔ زندگی ادھار پہ چل رہی تھی۔ روزمرہ کے سودا سلف کے لیے ادھار، مالک مکان سے ادھار، دودھ والے سے ادھار، حتیٰ کہ اسکول کی فیس بھی ادھار۔ ہر مہینے ٹیچر کلاس سے نکال دیتے، جاؤ گھر سے فیس لے کے آؤ۔ جاتے جواب آتا ابھی پیسے نہیں ہیں۔ کئی بار تنگ آ کے گھر میں سے کوئی کہتا فیس نہیں ہے، ماسٹر صاحب سے کہو ہمارے نام کاٹ دیں۔ آج پیچھے مڑ کے دیکھوں تو ان تمام محرومیوں، تنگ دستی اور مشکلات کے باوجود مجھے اپنا بچپن یادگار محسوس ہوتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم اپنا کھیل کا سامان بھی خود ہی بنا لیتے تھے۔ کبھی پولی تھین کی شاپنگ بیگز اور کپڑوں کو جلا کر ایک سخت قسم کی گیند نما چیز بنائی تو کبھی پرانے کپڑوں اور ٹاکیوں کو سوئی دھاگے سے سی کے کرکٹ کھیلنے کے لیے کھدو تیار کیا۔ بہن جس ڈنڈے سے پیٹ کر کپڑے دھوتی وہی ہمارا بیٹ بن جاتا۔ کسی درخت پر چڑھ کر اس کی کوئی مضبوط ٹہنی جو آگے سے ذرا مڑی ہوتی کاٹی جاتی اور وہی ہماری ہاکی بن جاتی۔ پرانی کتابیں، پرانے کپڑے، پرانے جوتے، پرانے بیگ ہی ہمارے ساتھی رہے۔ کلاس کے دیگر بچوں کی نئی کتابیں، بیگ، کپڑے اور جوتے دیکھ کر ہمارے اندر نئی آرزوئیں جاگتیں، لیکن محرومی کی لوریاں ان آرزوؤں کو پھر سے سلا دیتیں۔ باقی بچوں کو سکول سائیکل پر آتا جاتا دیکھتے تو بڑی خواہش بڑھتی کہ کاش ایک سائیکل ہمارے پاس بھی ہوتی۔ ہر بار فرسٹ آنے پر سائیکل دلوانے کا وعدہ تو ہوتا، لیکن سکول سے ہائی سکول اور کالج سے یونیورسٹی تک کبھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی سواری ہمارا مقدر نہ بن سکی۔ البتہ کچھ پیسے جمع کر کے مہینے میں ایک آدھ بار کرائے کی سائیکل پر سڑک خوب مزے کیے، لیکن جیسے جیسے گھنٹہ پورا ہونے کا خیال آتا سارا مزہ کرکرا ہو جاتا۔ سائیکل واپس کر کے گھر پیدل آنا بہت ہی برا لگتا تھا، لیکن زندگی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ماں باپ غریب ضرور تھے، لیکن شعور، علم اور آگاہی ان میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ ابو نے کبھی سکول کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن اعلیٰ درجے کی شاعری لکھتے تھے۔
اردو زبان پر انہیں اردو دانوں کی طرح عبور حاصل تھا۔ بے سر و سامانی اور وسائل کی شدید قلت کے باوجود ان کے لباس، گفتار اور طرز عمل سے وقار جھلکتا۔ محنت، سچائی اور بلند عزمی نے انہی سے سیکھی۔ امی خاص طور پر چاہتی تھی کہ ان کے بچے پڑھیں، اسکول جائیں۔ ابو نے 6 بیٹوں کے ہوتے ہوئے کبھی کسی کو اپنے ساتھ کام میں نہیں لگایا۔ خود مشقتیں جھیلیں لیکن بچوں کو تعلیم کا راستہ دکھایا۔ اس مقصد کو پانے کے لیے انہوں نے لاتعداد قربانیاں دی۔ میں نے انہی سے سیکھا کہ کوئی اعلیٰ مقصد بغیر قربانی دیے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ میرے والدین نے بچوں کو تعلیم اور شاندار مستقبل کے لیے کتنی ہی ہجرتیں کی، کتنے ہی گھر بدلے، کتنے ہی ذرائع آمدن اختیار کیے، کتنے ہی دکھ جھیلے اور کتنی ہی بار بے گھری کی اذیت سہی۔ ان کی قربانیوں کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں لگا سکتا۔ وہ جانتے تھے کہ جتنا بڑا مقصد ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ انہیں یقین تھا کہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ہوگا۔ ہاں، انہیں اس بات کا شاید پتہ نہیں تھا کہ قربانی کے انعامات اور ثمرات آنے پر وہ خود ان سے مستفید نہیں ہو پائیں گے۔ میں نے اپنے ابو سے سیکھا کہ اس نے فرق نہیں پڑتا کہ ہم زندگی میں کہاں کھڑے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اب کہاں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمارے فیصلے ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ لیا کے ریتلے ٹیلوں کے چھوڑنے کے فیصلے سے لے کر ٹوبہ ٹیکسن سے ماہنیہ نوالا اور پھر فروخ آباد تک کی نہ جانے کتنی ہجرتوں کے فیصلے کے پیچھے ایک ہی مقصد تھا، بچوں کی تعلیم اور بہتر کل کی جستجو۔ اپنے بہتر کل کی تلاش میں فروخ آباد سے لاہور تک میری پہلی ہجرت بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ محنت میں عظمت کی چلتی پھرتی مثال میرے امی ابو تب بھی میرے ہیرو تھے جب بغیر کسی دباؤ کے میں نے سیلز مین کی نوکری کی۔ الیکشن کے دنوں میں کڑکتی دوپہروں میں گاؤں گاؤں پھر کر بات چیکنگ کی۔ انٹرمیڈیٹ میں گولڈ میڈل کے باوجود میرا فیکٹری میں مزدوری کرنے میں کبھی عار محسوس نہ کرنا بھی انہی کی تربیت کا اثر تھا۔ لیکن اپنی کمائی کبھی ان کی ہتھیلی پر رکھ سکوں یہ خوشبختی میرے حصے میں نہ آ سکی۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل در حقیقت کو ضرور سبسکرائب کرتے چلیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پہ پریس کرتے چلیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔